بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں تحریم میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے فرد اشتیاق کے ناول تیرے لیے ہے میرا دل کا پارٹ 6 لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6۔ اس روز میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ خالہ، خالد، نزہت، ماریہ، سعود اور ممی سب نے اپنے اپنے مفادات کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ میں انہیں ان کے مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ تھی۔ میں ایک استعمال ہونے والی شے تھی جس کے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں نہ احساسات۔ میں ان سب کے لیے ایک کیچ پا تھی۔ میری اچھائی، میری نیکی اور خدمت کچھ بھی میرے کام نہ آئی۔ مجھ سے اپنا مطلب نکال کر مجھے کسی فالتو چیز کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ ماریہ کا رویہ بالخصوص میرے ساتھ نہایت خطا آمیز تھا۔ اسے شاید یہ دھڑکا تھا کہ کہیں کسی روز میرے بھائی کی غیرت یا میری ماں کی ممتا نہ جاگ جائے اور اسے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ اس لیے وہ میری دشمن ہو گئی تھی، میرے لیے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر جس میں رہتی تھی میرے لیے ایک جہنم کا دہ بن گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سب سے کٹتی چلی گئی۔ کسی نے میری تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی، سب اپنے حال میں مگن خوش تھے۔ انہی دنوں مجھے پارک میں آپ ملے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کس بات سے متاثر ہو کر آپ میری طرف بڑھے تھے۔ میں جس سے اس کے خونی رشتے کوئی لگاؤ نہ رکھتے تھے، سے ایک بالکل غیر آدمی بے حد پیار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی چاہت میں کیا جادو تھا کہ میں آپ کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ اپنوں کے دیے غم بھی مجھے بھولنے لگے۔ میں نے سوچا ہاں، کم سے کم آپ تو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، بالکل بے غرض اور کھری۔ میں آپ کی سنگت میں خوش رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ میں تبدیلی آ رہی تھی، میں خوش رہنے لگی تھی۔ 3 روز پہلے ماریہ نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اس کا بیٹا جو بہت صحت مند تندرست پیدا ہوا مگر پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی مر گیا۔ کل وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو آتے ہی میرے کمرے میں آ کر چلانے لگی کہ میں اس کے بچے کو کھا گئی ہوں۔ میں اس کے بچے کی پھوپھی نہیں، ایک ڈائن ہوں جس نے اپنے بھتیجے کو کھا لیا۔ میں اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں، اسے بددعائیں دیتی ہوں۔ میں کسی آسیب کی طرح اس کی جان کو چمٹ گئی ہوں۔ میری وجہ سے اسے اس گھر میں اس کا جائز مقام نہیں مل رہا اور پتہ نہیں میری جیسے منحوس بلا سے اس کا پیچھا کب چھوٹے گا۔ وہ مجھے اپنے بچے کا قاتل قرار دے رہی تھی اور میرا بھائی، میرا ماں جایا، خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بند میوزک سن رہی تھی اور ممی ڈیڈی کسی ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ وہ ہوتے بھی تو کیا ہو جاتا، میں تو پیدا ہی لوگوں کی نفرتیں سہنے کے لیے کی گئی تھی۔ میں ماریہ کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن خاموش کھڑی اس کی ساری بکواس سنتی رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل آئی اور پتہ نہیں کیسے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے کندھے پر سر ٹکائے آنسو برساتے ہوئے اپنے دل ان کے سامنے کھول رہی تھی۔ وہ سارا وقت بغیر اسے ٹوک کے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی ساری بات سنتے رہے۔ صبح انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلایا تھا اور وہ بنا چوں چراں کیے چلی آئی تھی۔ وہی کل کے سلور زدہ کپڑے اور بکھرے بالوں میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ اویس آفس جا چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور دل قدرے ٹھہر گیا تو اس نے انکل کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو، ہر بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہو، تم لوگوں کے رویوں پر کڑتی ہو۔ اگر تم غور کرو تو تمہارے ڈیڈی سے تمہارے ہی ساتھ نہیں بلکہ اپنے کسی بھی بچے سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے ایک باپ کو کرنی چاہیے۔ تمہاری ممی صرف تمہیں ہی نہیں، تمہاری کسی بھی بہن سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی۔ تمہاری جگہ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہوتی، وہ اسے بھی سعود کی خاطر یوں ہی استعمال کرتی جیسے تمہیں کیا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو وہ سعود کو چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتی ہیں، وہ دراصل ایک نفسیاتی مریضہ ہیں۔ تمہارے گھر کے کسی بھی فرد کا رویہ نارمل نہیں۔ تمہارا سارا گھرانہ ایک قسم کے مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تمہارے ساتھ جس کسی نے جو بھی کیا سب بھول جاؤ، ایک بار میرے کہنے پر سب کو معاف کر دو۔ اپنے دل کی سچائیوں سے سب کو معاف کر دو۔ تم لوگوں کے رویوں پر کڑنا چھوڑ دو۔ میری بات کا یقین کرو کہ تم اپنے حصے کے تمام دکھ سہ چکی ہو اور اب زندگی تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ خدا اپنے بندوں پر کبھی بھی
ان کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ تم خود دیکھ لینا، زندگی اگلے موڑ پر تمہارے لیے کتنی ساری خوشیاں لے کر کھڑی ہے۔ تم دونوں ہاتھوں سے خوشیاں، راحتیں اور محبتیں سمیٹو گی۔ اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے تو ان کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ ان کی بات پر اس نے گردن ہلا دی۔ تو پھر میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لو، تمہیں زندگی میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتی تھی۔ اس بات کا یقین میں دلا رہا ہوں تمہیں۔ اور ان کی اس بات پر اس نے واقعی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ ان کے آگے اپنا دل کیا کھولا تھا، اس کا تمام بوجھ ہی ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا، بہت مطمئن محسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ پاک میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اسے اس کی اپنی باتیں کیا کرتے۔ وہ اپنے بچپن کی بے شمار چھوٹی باتیں انہیں بتاتی۔ اب اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ تھا، انہوں نے اس کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے سے متعلقہ تمام افراد کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے جو کہتے وہ کیے جاتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود ان کے گھر جانے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ اسے اویس کا سامنا کرنے سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ اپنی اس روز کی بے اختیارانہ کیفیت اور دیوانگی اسے اس کے سامنے شرمندہ کرتی تھی۔ انکل کی بات دوسری تھی، ان کے سامنے تو کھلی کتاب تھی۔ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا وہ فوراً ان سے کہہ دیا کرتی تھی۔ اس لیے انکل کے کئی دفعہ بلانے پر بھی وہ ان کے گھر نہ گئی تھی۔ اس روز سنڈے تھا جب انکل نے اسے فون کر کے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی، اور ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ وہ اب کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انکار پر انکل نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کا سامنا نہ ہو، اور وہ سامنے ہی لان میں بیٹھا نظر آ گیا۔ اپنے حساب سے وہ اس وقت آئی تھی جس وقت وہ جم خانہ جایا کرتا تھا، مگر وہ لان چیئر پر براجمان ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے میں چائے کا کپ پکڑے گیٹ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انکل آج پارک نہیں آئے تھے اور وہ کھڑے کھڑے ان کی حیرت دریافت کرنے چلی آئی تھی۔ اب جب کہ اس نے اسے دیکھ بھی لیا تھا تو سیدھے سیدھے اندر چلے جانا بڑی بد اخلاقی کی بات ہوتی۔ وہ خود میں اس کو فیس کرنے کی جرأت پیدا کرتی لان کی طرف چلی آئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ خیر مقدمی انداز میں مسکرایا تھا۔ کہاں غائب ہو آج کل؟ اس کے قریب آنے پر وہ مسکرا کر بولا۔ اسے تذ بذ میں مبتلا دیکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ انکل کہاں ہیں؟ اس کے بیٹھنے کی آفر نظر انداز کر کے قصداً اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، اس گھر میں انکل کے علاوہ میں غریب مسکین سا بندہ بھی رہتا ہوں، کم سے کم میری خیریت ہی پوچھ لو۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ وہ مجبوراً کرسی پر ٹک گئی۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ دھواں اڑاتا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے حساب سے تو میں نے آج تک ایسی کوئی بات تم سے نہیں کی جس پر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، پھر بھی اگر تمہارے خیال میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر مجھے اپنی کوتاہی محسوس ہوئی تو میں تم سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، سر جھکا کر دھیمے سے بولی۔ پھر تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر رہی تھی، اس لیے سر جھکا کر بولی، میں پاگل نہیں ہوں جو یہ بات محسوس نہ کر سکوں کہ تم میری وجہ سے یہاں آنے سے کتراتی ہو۔ اس وقت بھی تم اس خیال سے آ گئی تھی کہ میں گھر پر نہیں ہوں گا۔ اس کی بات پر دھک سے رہ گئی۔ اسے اس کے دل کے حال کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اس بے تحاشا ذہین بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اچانک ہی خود بخود اس کے ہونٹوں پر جملہ پھسل گیا، مجھے آپ کے سامنے آنے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ مجھے اس دن کے نارمل بیہیویئر پر آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ وہ جو بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا، اچانک ہی قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسے بڑی حیرت سے اسے قہقہہ لگاتے دیکھا۔ وہ لوگوں سے فاصلہ رکھ کر ملنے والا جو اپنے اور مقابل کے بیچ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا، اس وقت بڑی بے فکری سے ہنس رہا تھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ اس نے جیسے اس کی بات کو بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری میں منہ سے نکلنے والے جملے پر شرمندہ سے سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اسے کس نے حق دیا کہ اس کا مذاق اڑائے؟ کرسی پر سے اٹھ گئی اور آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنا پیر درمیان میں حائل کر کے گویا اسے جانے سے روکا۔
میں نے ابھی تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ مجھے کہیں جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہفا ہفا سی اس پر نظر ڈالے بغیر بولی۔ تم شرافت سے بیٹھ رہی ہو یا میں ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤں؟ وہ گھرایا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں انکل سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر دھکیلا اور بولا، اپنے سے 50 سال بڑے انکل تمہیں دوستی کرنے کے لیے بڑے موزوں لگتے ہیں، اور صرف 5-6 سال بڑے بندے سے تم بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ ایسی ان میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں، کہ ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس بات پر اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بے تکلف انداز اجالا کو حیران کر رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ قدرے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس وجہ سے مجھ سے کترا رہی ہو، ایک دم بے وقوف ہو تم۔ انسان اپنی تکلیف میں، پریشانی یا غم میں اسی کے پاس جاتا ہے جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اگر تم ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے پاس آئی تھی تو میں کیوں تمہارے بارے میں کوئی فضول بات سوچوں گا؟ ایسا ہر احمقانہ خیال اپنے دل سے نکال دو، اور ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ برداشت، تحمل، رواداری اور اخلاق وغیرہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں پر ان جذبوں کو لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چپ چاپ ظلم سہتا رہے وہ خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ کوئی تمہیں تکلیف دے یا سنائے تو تم اس کا منہ توڑ دو۔ مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو اپنا انجام پتہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید انکل اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر ہونے پر کوئی پریشانی محسوس کیے بغیر بولی، لیکن انکل تو کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو۔ ہر جگہ معافی تلافی سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تم نے معاف کر دیا، لیکن پھر سے کوئی تمہیں دکھ دے تو زیادہ نیک پروین بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق چھین لو، کسی کو اپنا استحصال نہ کرنے دو۔ خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہانے اور سپر سینسیٹیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ایک بہت ہی مختلف سبق پڑھا رہا تھا۔ کچھ آیا سمجھ میں یا سر کے اوپر سے گزر گیا؟ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب دیا بغیر اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور سامنے کی آری میں بہار دکھاتے للی اور چائنا روز پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ویسے آپ کے انکل اپنے جگری دوست فاروقی صاحب کے ہاں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں یقیناً شطرنج کی بساط بچھی ہوگی۔ رات سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب نہ دینے کے برا مانے بغیر انکل کے بارے میں بتانے لگا تو اسے اپنی یہاں موجودگی بڑی فضول لگی۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، بیٹھی رہو ابھی سکون سے۔ جانے کی جلدی تو ایسے مچاتی ہو جیسے مسئلہ کشمیر اور چچنیا تمہارے ہی ہاتھوں میں آج ہی حل ہونا ہے۔ اس نے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ کل بابا جانی کا برتھ ڈے ہے اور میں اس میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ آپ لوگ کیا کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں، خالی میں اور پاپا جانی، ہم دونوں ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ویسے سالگرہ میری ہو یا پاپا جانی کی، ڈنر ہوتا انہی کی طرف سے ہے۔ انہیں اپنے سے چھوٹوں سے تحفہ لینا پسند نہیں، اس لیے گفٹ لانے کی زحمت مت کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ شرکت کروں گا۔ پھر تم آ رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے پرزور انداز میں گردن ہلا کر حامی بھری تھی۔ کیک میں بیک کر کے لاؤں گی، اس پر تو وہ ناراض نہیں ہوں گے نا؟ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیک بنا ہوا کیسا ہے، اگر اچھا ہوا تو یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، میری بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ایسے کھڑی ہوئی جیسے اس سے پہلے کسی نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا، اور خدا حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑے غور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات اس نے 2 گھنٹے صرف کر کے بڑی محنت اور لگن سے ایک خوبصورت برتھ ڈے کارڈ بنایا، پھر اگلے روز صبح ہی بڑے اہتمام سے کچن میں گھس گئی۔ ان کا من پسند کیک بیک کیا، اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور درمیان میں ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے لکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آج کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ آج ایک طویل عرصہ بعد اس کا بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آج یہ سالگرہ اس ہستی کی تھی جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی، تو کیوں نہ اہتمام کرتی،
آف وائٹ کاٹن کی قمیض شلوار، جس کی شرٹ پر ہم رنگ کڑھائی اور شیشے کا بڑا نفیس اور نازک سا کام بنا ہوا تھا، ساتھ خوب لمبا سا آف وائٹ دوپٹہ پہن کر اس نے سوٹ سے مناسبت رکھتی ہلکی سی جویلری پہنی، بہت عرصہ بعد میک اپ کیا اور شانوں تک آتے بالوں کو، جنہیں وہ زیادہ تر کلپ یا بینڈ میں جکڑ کر رکھتی تھی، برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو پہلے ایک فلاور شاپ سے پھولوں کا ایک حسین سا گلدستہ خریدا، پھر اس کے بعد ان کے گھر چلی گئی۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے کسی سے بات کر رہے تھے، اسے اتنا سج دھج کر ساتھ ایک ہاتھ میں بکے اور دوسرے میں کیک اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ اپنی اگلی بات بھول گئے۔ ایک آدھ سیکنڈ کے سکتے کے بعد انہوں نے جلدی سے فون خدا حافظ کہہ کر بند کیا اور اس کی سمت توجہ کی۔ وہ ان کی حیرت پر مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور کیک ٹیبل پر رکھ کر ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر گنگنانے لگی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہنس کر بولے، لیکن خاتون آپ ہیں کون؟ اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں کہاں پھر رہی ہیں؟ وہ ان کی شرارت پر ہنس پڑی اور بولی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ مجھے تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، ہاں البتہ آج پہچان ہی نہیں جا رہی۔ ویسے تمہیں آج کے دن کا پتہ کیسے چلا؟ اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولے، مجھے اویس نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ میں بکے اور کارڈ پکڑاتے ہوئے بولی، بہت ہی خوبصورت پھول ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے کارڈ کو خوب غور و فکر سے دیکھ کر اسے آرٹ کا نادر نمونہ قرار دیا اور کارڈ بنانے والی دونوں کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگے۔ تمہیں بلا کر وہ حضرت خود تو ابھی تک گھر سے غائب ہے۔ انکل نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کیک کھول کر نکال کر رکھا، پھر کچن سے جا کر پلیٹیں، چمچے اور بٹر نائف لا کر وہیں ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے بیٹھے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ کیک کے اوپر کینڈلز لگا رہی تھی جب اویس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے، وہ پاپا جانی کو سلام کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھی کینڈل سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف دیکھنے لگی، اپنے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پھیلنے والے ستائشی تاثرات کو فوراً چھپاتے ہوئے بڑے نارمل طریقے سے پاپا جانی اور اس کے سلام دعا کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے چینج کر کے آ گیا تو انکل نے کیک کاٹا، اپنے ہاتھ سے پہلے اسے اور پھر اویس کو کیک کھلایا۔ چلو اجالا، اب تم کیک سرو کرو۔ انکل نے اسے ہدایت دی تو وہ سلیقے سے پلیٹ میں کیک نکال کر انکل اور اسے پلیٹ میں ڈال کر دینے لگی۔ اویس ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے گردن ہلا دی، کتنا خوبصورت کارڈ بنایا اجالا نے، دیکھو میں ایسے ہی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ انکل نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ اویس نے ریسیور اٹھایا تو انکل کے کسی جاننے والے کی کال تھی۔ وہ اٹھ کر فون پر بات کرنے لگے تو اویس اس سے بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گندا میلا رہنا شروع کر دیتا ہوں، پھر جب اچانک کسی دن نہا دھو کر صاف ستھرے حلیے میں نظر آؤں گا تو میرے اوپر بھی تعریفوں کے پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے ہی کس بیچارے بیکر کی کاوشوں کو اپنے نام سے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر وہ بری طرح چڑھ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیا یہ کیک کسی بیکری سے لائی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی ناراضگی سے بھرپور شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا میری سالگرہ پر تم میرے لیے بھی اپنے ہاتھ سے بنا کر کارڈ اور کیک لاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور پھر یہ سنوں گی کہ یہ کیک کس بیکری سے اور کارڈ کس آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے نام سے دے رہی ہوں۔ اس کی الزام تراشی میں ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مستقل مسکرائے جا رہا تھا۔ انکل فون سے فارغ ہو گئے تو بولے، چلو ڈنر کے لیے چلیں، آج اجالا کی پسند کی جگہ ہم لوگ ڈنر کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے میرٹھ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ انکل سے اپنے بزنس سے متعلق امور ڈسکس کرنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھی ویو کا جائزہ لینے لگی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اپنے لیے میز منتخب کر کے بیٹھ گئے تو ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ انکل نے ان دونوں کو آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی پسند کی 2-3 چیزیں بتا دیں اور اویس نے اپنی پسند کے ڈشز یعنی مختلف سلاد اور جھینگے وغیرہ کا آرڈر کر دیا۔ یہ تم اتنے تکلف سے کیوں کھا رہی ہو؟ انکل اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے دیکھ کر ٹوکنے لگے۔ آپ بے فکر ہیں انکل، میں تکلف نہیں کر رہی۔ وہ انہیں اطمینان دلانے لگی۔ میرا خیال ہے اجالا تکلف نہیں بلکہ ڈائٹنگ کر رہی ہے، اویس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔
میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنی سوکھی تنکا سی کیوں ہے. اب پتہ چلا یہ سب ڈائٹنگ کا کرشمہ ہے. اس کی بات پر اجالا نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، آپ ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے غور طلب مسائل ہیں. انکل نے اپنی پلیٹ سے توجہ ہٹا کر ایک نظر اجالا کو اور ایک نظر ویس کو دیکھا. ایک طرف کسی پرانی بات کا بدلہ چکا لینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف ایک مخصوص سی مسکراہٹ. وہاں اس وقت کسی گزری ہوئی بات کے حوالے سے جملہ اچھالا گیا تھا جس سے وہ قطعاً لا علم تھے. کمال ہے، بچوں نے اتنی ترقی کر لی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. انہوں نے خود کو ڈپٹا. جو بھی تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے تکلف بات چیت انہیں خوش کر رہی تھی. جن دو لوگوں کو وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے تھے اور ان کے حوالے سے انہوں نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے تھے، ان کی یہ نوک جھونک انہیں مسرت بخش رہی تھی. وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے. اپنے خیال سے اس نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی مسلسل شوق سے مسکراہٹ اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی. وہ تو چڑھنے کی بجائے بڑا خوش نظر آ رہا تھا. واپسی میں وہ گاڑی چلاتا، بیک ویو مرر کے ذریعے ایک آدھ نظر اس کے پھولے ہوئے منہ پر بھی ڈال لیتا اور خواہ اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ پھیل جاتی. گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ.